میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، یہ شتر بے مہار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ وہی چیز ہے۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان منی کا ایک بے قدر قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ انسان کی حقیقت یہ تھی، ایک بے قدر، جیسے ایک بے قدر بیج زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے، انسان بھی ایک بے قدر منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ علقہ بن گیا، لوتھڑا بن گیا، فخلق فسوى، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سوارا، اس کے اعضاء درست کر دیے۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر ہم نے اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت، یعنی عموماً یا مذکر کی فارم میں کو پیدا ہوتا ہے یا مؤنث کی فارم میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا۔ اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک اس سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتا ہے آگے۔ الیس ذالک، کیا وہ ہستی جو اس بات پہ قدرت رکھتی ہے کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے؟ سر انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی، پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انگلیاں بنتی ہیں، آنکھیں آتی ہیں، ناخن تک بن جاتے ہیں، پورے اعضاء فٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس سب سے بڑی بات اس کے اندر جان ہوتی ہے، پھر وہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے تمہیں بے قدر پانی سے، منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پہ قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ جب تم کوئی شے نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی۔ اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا۔ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں۔ انسان، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی، ساری مخلوقات مل کے۔ قرآن حکیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا نا سورہ حج کے اندر کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی، اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں، اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہا ہے۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے وہ آنکھیں ہیں۔ سائنٹسٹ حیران ہے کہ اچانک جو ہے نا وہ آنکھیں نمودار ہوتی ہیں انسان کا، یعنی جب بالکل 7-8 مہینے گزرتے ہیں اس کے بعد، ورنہ پہلے سوراخ ہی ہوتا ہے، اچانک آنکھیں نمودار ہوتی ہیں۔ اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آنکھوں کے اندر شیشہ ہے، اور شیشے کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ گوشت کی ان پٹ سے شیشہ بننا یہ انبلیویبل چیز ہے۔ سر آؤٹ پٹ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا کہ ان پٹ کیا ہے۔ اگر میں لکڑی ڈال کے دوسری طرف سے کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز نکال لوں تو انبلیویبل چیز ہے نا۔ لوہے میں لوہا ڈال کے لوہے کی بنی ہوئی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے۔ گوشت پوش میں سے آنکھیں، اور آنکھوں میں شیشہ، اور صرف شیشہ نہیں ہے سر، بینائی ہے پیچھے، ایک باریک سا سوراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً 12 لاکھ نسیں گزر رہی ہیں۔
ایک آنکھ کے اس سوراخ میں سے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے۔ سر خدا کا تعارف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا۔ میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ شرک تھا۔ انسان اپنے اوپر ہی غور کر لینا کہ انسان کی کیا اوقات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہیلو گائز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ گائز ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور یہی ہمارا مقصد تھا، آپ کو حقیقت پہنچانا، اور جو ہمارے اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا ہمارے انجینئر محمد علی مرزا نے، اور مجھے لگتا نہیں ان سے بیسٹ کوئی طریقہ مطلب ایکسپلین کر پائے گا انسان کی حقیقت کیا ہے، ہماری کیا حقیقت ہے۔ بھائی انسان ایک جو ہوتا ہے نا لوتھڑا پانی کا، اس سے پیدا، اس کے بعد پھر مطلب اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈی بنتی ہے، تو انسان مطلب پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں روح، اور چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی یہ ہوا، ایسے ہوا، وہ ایسے ہوا، اور لیکن اس سے تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے گوشت سے اور آنکھوں کے شیشے سے۔ تو یہ ضرور پیدا کیا ہے کسی نے، اور یہ پیدا وہی کر سکتا ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ بھئی ہم کچھ چیز بنائیں گے تو اس کے بارے میں ہم ہی تو جان پہچان کریں گے، اور وہی بتا سکتا ہے کیسے کیسے کرا۔ تو قرآن نے صاف صاف بتا دیا بھئی پہلے ایسا ہوا، اور پانی سے، لوتھڑے سے، اور پھر مطلب خون کیسے بنا، جو بھی ہے یہ سائنس نے ریسرچ کر لیا ہے اور پرفیکٹ بیٹھا ہے بالکل۔ اور گوشت بنا، ہڈی بنا، تو پہلے ہڈی سے پہلے گوشت بنا، یہ بھی انسان کی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ قرآن نے پہلے بتا دیا۔ کیوں بتا دیا؟ بھئی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہی تو بتا سکتا ہے اس کے بارے میں جو جس نے پیدا کیا۔ تو سائنس آج بتا رہی ہے کہ گوشت یا ہڈی، تو گوشت پہلے بنا، ہڈی بعد میں بنی، تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا، تو یہ بھی پرفیکٹ ہوا۔ اور بھی باتیں ہیں، اور بھی میریکلس ہیں، ہمارے شارٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئے ہائی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے، سائنس سے ریلیٹڈ ہے کہ گوڈ اصل میں ہے کون، اصلی گوڈ ہے کون۔ اللہ ہی صرف ایک واحد ایک اللہ ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اس میں تبدیلی آج تک آئی نہیں۔ وہی نیوٹن لو ہے، اس میں 100 سال گزرے نہیں، اس میں بھی تبدیلی آنے شروع ہو گئی تھی۔ اور ہر کتاب جو مطلب جو پڑھے عہدے پہ پڑھے لکھے وہ لوگ ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ ہر کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے، اس کی 100 سال نہیں گزرتے، تو وہ بھی نیوٹن کا لو ہے وہ بھی نہیں گزرا، اس میں بھی تبدیلی آنے شروع ہو گئی تھی کہ وہ ایسے نہیں ایسے۔ تو قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو مطلب ہمارے لاسٹ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور آج پرفیکٹ ہے بالکل۔ امریکہ کے فیمس سائنٹسٹ جو بڑے جو مطلب کمپنی ہے سب سے بڑی، اس کے اونر ہیں، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بھائی ان کے پاس تو بھائی سائنٹسٹ ہیں اتنے بڑے ہیں امریکہ کے، وہ بھی ان پہ تو پیسے کی کمی ہے بھی نہیں، اور علم کی کمی نہیں ہے، مطلب علم اور نالج کی کمی بھی نہیں ہے، اور اس کی بھی کمی نہیں ہے پیسوں کی بھی۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیوں کرا اسلام قبول؟ بھائی انہوں نے پڑھا، قرآن کو پڑھا، ٹرانسلیشن سے پڑھا، اور ہمارے پاس میں لنک ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دوں گا، آپ وہاں دیکھ لیجیے گا، میرے سے ڈسکشن کرنا۔ میں آپ کو جو ہوتا ہے نا قرآن جو لٹریچر میں بات کرتی ہے، تو اس عہدے سے ہم بھی آپ کو ویب سائٹ آپ کو پرووائڈ کریں گے، واٹس ایپ نمبر میں اپنی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس۔ اور ایمبریولوجی، بچہ کیسے پیدا ہوا، ہر چیز جو بھی ڈیولپمنٹ اسٹارٹنگ سے کیسے ہوئی انسان کی، تو ایمبریولوجی میرا ایک ہے، وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں، وہ بھی میرے چینل پہ ہے، میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس کا بھی آپ وہ دیکھے گا۔ اور بتایا کہ بھی لکڑی کو اگر وہ نکالیں، کسی چیز میں ڈالیں، لوہا نکالیں، تو یہ تو انبلیویبل ہوتا ہے کہ بھئی مطلب ایسے کیسے ہو گیا۔ تو اگر لوہے سے لوہے کی کچھ کریں یہ تو سمجھ آتا ہے، تو ایسے یہ ہے کہ گوشت سے کچھ بنے تو چلو سمجھ آتا ہے، لیکن گوشت سے ایک آنکھوں کا شیشہ بن جانا، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور شرک دنیا کا سب سے بڑا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان نے شرک کی توبہ نہیں کی، شرک ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لینا، بہت سے کرتے ہیں، بہت سے درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہیں، مسلمان ہی باباؤں کو پکارتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تیری اللہ عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو درگاہوں پہ وہ لوگ جاتے ہیں جن کو علم کی کمی ہے۔ تو گائز اگر آپ نے اور ہم نے شرک سے توبہ نہیں کی جیتے جی، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور یہ انسان نہ سوچے کہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہ بس ایسا ہی ہو گیا جو بھی ہوا۔ انسان کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے، ہوگا قیامت کے دن، یہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ اور جو کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ ہمارے شارٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوا ہے، کیوں ہے وہ ہے۔ اور تو گائز آج کے لیے اتنا بہت، آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت سمجھ میں آیا ہوگا، اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو یا مت کرو، آپ کی ہیڈ ہے کیا، بس ایک شیئر اپنے فرینڈس میں ضرور کر دینا، کس کو کیسی حق بات پہنچ جائے، وہ بھی شرک کے گناہ سے بچ جائے، اور وہ بھی ریسرچ کرے شرک ہوتا ہے کیا ہے۔
تو آئی ہوپ گائز ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.